ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ان حضرات کا جنہوں نے یہ خوبصورت مجلس سجائی۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح قلم نہ ہوتا تو یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، جو وہ امام رسول نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ صدر محترم اور حاضرین کرام، آج کے عظیم الشان جلسے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پرورش کے موضوع پر تقریر کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، ورنہ کہاں میں اور کہاں نکھت گل نسیم صبح تیری مہربانی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ محترم حضرات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ حضرت آمنہ کے مبارک پیٹ میں تشریف لا چکے تو اسی وقت سے حضرت آمنہ کو مبارکبادی اور بدھائی کے پیغام آنے لگے۔ محترم حضرات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ حضرت آمنہ کے مبارک پیٹ میں تشریف لا چکے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کا زمانہ تھا تو مجھے خواب نظر آیا کرتے تھے، اکثر خواب میں ایک نور دکھائی دیتا تھا۔ پھر فرماتی ہیں جب میں راستہ چلتی تو جو بھی پتھر پیروں کے نیچے آتا وہ نرم ہو جاتا اور نور کے ٹھنڈے بادل میرے سر پر سایہ کرتے، اور جب میں کنویں پر پانی کے لیے جاتی تو پانی خود بخود کنویں کے کنارے پر آ جاتا۔ محترم حضرات، جن دنوں حضرت آمنہ حمل سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور مکہ کی عورتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ سردار مکہ کی بہو بہت قیمتی خوشبو استعمال کرتی ہے، لیکن یہ خوشبو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو آپ کے بدن سے آیا کرتی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت بالکل قریب ہوا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک نور والا بادل دیکھا جس میں گھوڑوں کے ہنہنانے، پرندوں کے پروں کے پھڑپھڑانے اور انسانوں کے کلام کی آواز آ رہی تھی۔ پھر آگے فرماتی ہیں پیدائش کے وقت حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روشنی دیکھی جو مشرق سے مغرب تک دوڑتی ہوئی پھر رہی تھی۔ پھر آگے فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر تشریف لا چکے تو ان کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مٹھی کی طرح بند تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ مشکل تے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر تشریف لا چکے تو سارا گھر نور سے بھر گیا اور ستارے اتنے قریب آ گئے کہ جیسے ابھی گر پڑیں گے۔ محترم حضرات، روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک 12 ربیع الاول بروز پیر صبح کے وقت ہوئی تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت والے بادشاہ کسریٰ کے محل میں ایسا زلزلہ آیا کہ اس محل کے 14 کنگرے اور برج ٹوٹ گئے۔ اسی طرح خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے 360 بت منہ کے بل گر گئے۔ توحید نے آتے ہی کفر کے گھر میں انقلاب کر دیا اور اس کو جگمگا دیا۔ کسی شاعر نے کیا ہی اچھا کہا ہے، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں، خدا کے دین کا پھر بول والا ہونے والا تھا، محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت کا بیان بھی بڑا ہی دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ مائدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، پھر چند روز کے بعد ابو لہب کی والد سویبہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت اور خدمت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نصیب ہوئی۔ خدا پاک کی مرضی کی حلیمہ سعدیہ قسمت جاگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آغوش و تربیت میں آ گئے۔ گھر پر دودھ پلانے بیٹھی تو برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ اس قدر دودھ اترا کہ آپ نے بھی پیا اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور رات آرام سے گزاری۔
حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اٹھنی کو دیکھا جس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے. میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے پیٹ بھر کر پیا اور رات آرام سے گزاری. مدتوں کے بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ سوئے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہم مالا مال ہوتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال کی مدت پوری ہو گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ بھی چھڑوا دیا. آپ کی پرورش اور نشو و نما دوسرے سب بچوں سے الگ تھی. 2 سال میں ہی اچھے بڑے معلوم ہونے لگے. تھوڑے دنوں کے بعد مکہ مکرمہ جا کر آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے کر دیا. محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو ابھی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے مبارک پیٹ میں تشریف لا چکے تو والد محترم کا سایہ اٹھ چکا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ انہیں لے کر مدینہ منورہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے گئیں. مدینہ منورہ سے واپس ہوئے تو مقام ابا پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی بھی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. والدہ محترمہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے. خدا پاک کو دکھانا تھا کہ نیک اور معصوم بچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں پرورش پانے والا ہے. لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو دادا جان بھی دنیا سے چل بسے. محترم حضرات، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقیقی چچا ابو طالب آپ کے ولی اور ذمہ دار رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرورش اپنے چاچا کی پرورش میں رہے. اس پورے واقعے کو کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنے چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر ام ہو گئے جدا. ہر ایک کا سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا. سائے پسند نہ آئے پروردگار کو بے سائے کر دیا گیا اس سائے دار کو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.